فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے اور مزدوری کی، اب یہ آپ سے اس کی اجرت لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عبادی و امائی، میرے بندوں اور میری بندیوں، تم نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اس کی وجہ سے قوموا مغفورا لکم، تم کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، میں نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو عید کی نماز پڑھنے پر پوری زندگی کے گناہ معاف۔ اسی طرح کوئی بندہ حج یا عمرہ کر کے آتا ہے تو اس کے بھی پوری زندگی کے گناہ معاف۔ رجع کیوم ولدت امہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حج عمرے سے اس طرح لوٹتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ جیسے پیدائش والے دن گناہوں سے پاک تھا، اس طرح اللہ اس کو پاک کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بات دیکھیے، عورت اگر اپنے خامد سے حاملہ ہوتی ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوتا ہے اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ عورت 9 مہینے حمل کے گزارتی ہے تو بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس لمحے بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ دوسری مرتبہ پھر زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ عورت اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، حتیٰ کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ بولنے لگتا ہے۔ اگر یہ بچہ بولنے لگے اور اس نے سب سے پہلے اللہ کا لفظ اپنی زبان سے نکالا تو اس بچے کے اللہ کا لفظ نکالنے پر اللہ اس کی ماں اور باپ دونوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو واقعی یہ دل کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی رحمت تو تلی ہوئی ہے کہ میں نے ان کے گناہ رہنے نہیں دینے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں اور بچیں، لیکن اللہ کی رحمت بھی اپنے جوش میں۔ پھر سکرات موت جو انسان پر طاری ہوتی ہے، موت کے وقت تکلیف تو ہوتی ہے نا، اس پر گناہ معاف۔ پھر قبر میں جو وقت قبر پیش آتا ہے اس پہ بھی مومن کے گناہ معاف۔ پھر قیامت کے دن جو خوف ہوگا اور دہشت ہوگی اس پر بھی انسان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اگر ان تمام کے باوجود اگر کوئی امتی ایسا ہے کہ جس کے گناہ بچ گئے اور پھر وہ گناہ لے کر آیا تو اللہ نے اس کے لیے بھی سبب بنا دیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک امتی آئے گا جس کے گناہوں کی بہت لمبی لسٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے گرد نور کی قناعت جس کو کہتے ہیں نا چادر تان دیں گے تو مخلوق اسے نہیں دیکھ سکے گی۔ پھر اللہ اس بندے کو کہیں گے تیرا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، سارے گناہ گنوائیں گے، وہ تسلیم کرتا رہے گا حتیٰ کہ وہ سوچے گا آج میں جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ آخر پر فرمائیں گے تو گناہ بھی کرتا تھا اور معافیاں بھی مانگتا تھا، ہم نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کی، آج بھی پردہ پوشی کرتے ہیں اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر جب رحمت کا پردہ ہٹے گا تو اس بندے کے نام اعمال پہ لوگوں کی نظر پڑے گی، کوئی ایک بھی گناہ درج نہیں ہوگا، تو لوگ آپس میں باتیں کریں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہوگا جس نے معصوم زندگی گزاری، کوئی گناہ ہی اس نے نہیں کیا، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کے گناہگار امتی ہوگا، مگر اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے 100 حصے رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا۔ اب بتائیں ایک ماں جس کو ایک ریت کا ذرہ ملا ہے رحمت کا، وہ بچے کو دھوپ میں کھڑا ہوتا نہیں دیکھ سکتی، آگ کے قریب جاتے نہیں دیکھ سکتی، تو جس پروردگار کے پاس کو حوالیہ نہیں، یہ تو ایک حصہ تھا، 100 حصے اللہ کے پاس رحمت کے ہیں، اس 100 حصے رحمت کے ساتھ اللہ اپنے مومن بندے کو جہنم میں کیسے جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ نے اپنے خطبات میں ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 2 بندے ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ بھائی تم نے گناہ کیے اور غفلت میں زندگی گزاری، جاؤ جہنم میں۔ اب ان میں سے ایک جو ہوگا وہ تو جہنم کی طرف
تیز چلنا شروع کر دے گا، جس کو کہتے ہیں نا برسک واک کرنا، تیزی سے چلنا، وہ تو دوڑ ہی لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، میرے بندے میں نے تجھے حکم دیا تو بھاگ ہی پڑا، یا اللہ میں نے یہ سوچا زندگی میں تو آپ کے احکام ماننے میں نے غفلت کی، آج آپ کا آخری حکم ہوا جاؤ جہنم میں اس حکم پر تو عمل کر لوں، اس لیے میں بھاگ پڑا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میرے حکم کا اگر اتنا مقام تیرے دل میں ہے، چل میں نے تجھے جنت عطا فرمایا۔ لیکن دوسرے بندے کو جب حکم ہوگا جاؤ جہنم میں، تو وہ 2-4 قدم چلے گا اور پھر پیچھے دیکھے گا، پھر 2-4 قدم چلے گا، پھر پیچھے دیکھے گا۔ اللہ اس کو بھی بلائیں گے، میرے بندے میں نے تجھے حکم دیا جاؤ جہنم میں، تو 2-4 قدم چلتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں پوری زندگی آپ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا، اگر کہ آپ نے حکم دیا جاؤ جہنم میں تعمیل میں 2 قدم اٹھاتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا، شاید آپ کو ترس آ جائے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر میری رحمت کا تجھے اتنا بھروسہ ہے، چل تجھے بھی میں نے جنت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا نزول ہوگا، پھر قاری وطیہ اور ہم لکھتے ہیں کہ اتنا ظہور ہوگا رحمت کا کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگنے لگ جائے گی شاید آج مجھے بھی معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو گنہگاروں میں تقسیم کرے گا۔ اب گنہگاروں میں رحمت تقسیم کیسے کی جائے؟ تو ایک شاعر نے ایک عجیب و غریب آئیڈیا دیا۔ شوگر کی وجہ سے میرا منہ خشک ہو جاتا ہے اور میرے لیے بولنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ ڈاکٹر حضرات ساتھ ہیں، یہ ایک ایک گھونٹ پانی دیتے ہیں لوبریکیشن کے لیے۔ تو ایک شاعر نے ایک عجیب آئیڈیا دیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کو تقسیم کریں گے اپنے بندوں میں، تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ کس قانون کے مطابق رحمت تقسیم کریں؟ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ جس کے گناہ جتنے زیادہ ہیں اس کو رحمت میں سے اتنا زیادہ حصہ دے دیا جائے، اور اگر یہ معاملہ ہو گیا تو پھر قیامت کے دن عجیب معاملہ ہوگا۔ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں، وہ کرشمے شان رحمت میں کھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں۔ اللہ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا کہ جو بے گناہ لوگ ہوں گے نا وہ بھی چیخ کر کہیں گے فرشتوں تم تو سب رحمت گناہگاروں میں لٹا رہے ہو، میں بھی گناہگار ہوں، مجھے بھی حصہ دے دو۔ اب ارحم الراحمین کی رحمت کو تو ہے یہ معاملہ۔ اب دوسری ہستی ہے رحمت للعالمین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا معاملہ اور بھی عجیب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ کو دیکھتی ہوں آپ روتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور یا رب امتی یا رب امتی کہتے رہتے ہیں۔ نبی شان نے فرمایا عائشہ میں ساری زندگی یا رب امتی کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ جب میری موت کا وقت آئے گا میں اس وقت بھی یا رب امتی کہوں گا، اور قیامت کے دن جب سب انبیاء بھی نفس نفسی پکار رہے ہوں گے میں اس وقت بھی اللہ کے سامنے یا رب امتی امتی ہی کا رٹ لگاؤں گا۔ تو جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اتنی ہے کہ وہ قیامت کے ہولناک مناظر اور دہشت ناک ماحول میں بھی اپنے امتیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آپ سوچیے ان کی کتنی رحمت کا معاملہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آیت اتری اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کا ترجمہ یوں فرمایا کرتے تھے
کہ اے میرے محبوب اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا. آپ کسی برتن میں دودھ دینے جائیں نا اور دینے والا اس کو اوپر کنارے تک بھر دے تو لینے والا کہتے جی بس بس بس, کیونکہ اب وہ نیچے گرنے کی خطرہ ہوتا ہے. تو اللہ اپنے محبوب کو اتنی رحمت سے نوازیں گے کہ محبوب سے بھی بس بس کرنے لگ جائیں گے. اے میرے محبوب اللہ تجھے اتنا حصہ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے راضی کرے گا, اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے. وہ تھا ارحم الراحمین کا معاملہ, اور یہ ہے رحمت للعالمین کا معاملہ. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ میری امت کے گناہوں کو معاف تو فرمائیں گے, لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے, تو آپ اپنی رحمت کا بھی تو معاملہ دکھائیں نا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم سے ایک لپ بھر کے نکالوں گا, اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہوں گے ان کو جنت عطا فرما دوں گا. اب جب اللہ نے وعدہ فرمایا تو حضرت عمر لانو بڑے خوش ہو گئے. حضرت ابو صدیق لانو کے پاس بیٹھے تھے. ابو کا صدیق لانو نے پھر عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی خاص نظر ہے, آپ اور دعا کیجیے, اللہ رحمت کا اور اظہار فرما. تو عمر لانو کہا ابو بکر آپ جانتے ہو نا اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی لب کتنی بڑی ہوگی. تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا عمر میں جانتا ہوں اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی لب کتنی بڑی ہوگی, لیکن اگر اوروں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو تمہارا کیا نقصان ہے. چنانچہ نبی صاحب نے پھر دعا مانگی. اللہ نے وعدہ فرمایا میں 2 لپیں بھر کے نکالوں گا اور ان لوگوں کو جنت عطا فرما دوں گا. اب آپ غور کیجئے کہ اگر پلاؤ پکا ہوا نا اور میں اپنی دونوں ہتھیلیوں سے یوں بھروں تو ہزاروں کی تعداد میں چاول تو میری لپ میں آ جائیں گے. یہ تو ایک چھوٹا سا بندہ ہے جس کی لپ ہے. اب آپ سوچیں ایک ہوتی ہے مرغا مشین جو مٹی اٹھاتی ہے, اگر وہ لپ بھرے تو میرے خیال میں لاکھوں دانے تو اس کی لپ کے اندر آ جائیں گے, حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی مشین ہے. اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی. اربوں کھربوں لوگ ایک لپ میں اللہ جہنم سے نکالیں گے, انہیں جنت عطا فرمانا. جب اللہ نے 2 لپوں کا وعدہ کیا تو وہ صدیق لانو نے پھر عرض کیا اے اللہ کے قسم اور دعا کیجیے امت کا فائدہ ہو جائے. ڈاکٹر نبی صاحب نے پھر دعا کی. اللہ نے وعدہ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 لپیں بھر کے نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا. ابو بکر صدیق لانو کا بھی دل خوش ہو گیا اور عمر لانو کا بھی دل خوش ہو گیا اور نبی علیہ السلام کا بھی دل راضی ہو گیا. اب آپ بتائیں اللہ کی رحمت کا ایسا ظہور ہوگا قیامت کے دن, اور یہ کس لیے ہوا کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی. پھر نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بہت گرمی ہوگی, بہت دہشت ہوگی, بہت خوف ہوگا, مگر میں آپ کی امت کے لیے ایک ایئر کنڈیشن کمرہ بنا دوں گا, ان کو وہاں ٹھہرا دوں گا, ان کو دھوپ گرمی کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ وہ ایئر کنڈیشن کمرہ کون ہوگا؟ اے میرے محبوب وہ میرے عرش کا سایہ ہوگا. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں 7 بندے آتے ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور بہت سی اور حدیثوں میں بھی ایسے بندوں کا تذکرہ ہے. اب اگر ان تمام کو یکجا کیا جائے تو ذرا سن لیجئے کون کون بندے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ مجمع میں سے ہر بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. سب سے پہلے امام عادل, جو بندہ حکمران ہو اور عدل و انصاف کی زندگی گزارنے والا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو قیامت دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. پھر شاب النشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو. اب اس مجمع میں مجھے لگتا ہے آدھا مجمع تو عرش کے سائے کے قابل بن جائے گا,
کیونکہ نوجوان گرم خون آج بھی آپ دیکھیں سنتیں سجا کے اللہ کے سامنے اس کی بخشش اور رحمت لینے کے لیے یہاں آیا کرتا۔ پھر تیسرا، جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، یہ جو ذاکر اور صوفی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا دھیان مسجد کی طرف ہی رہتا ہے، ایک نماز ہے، دوسری نماز ہے، تیسری نماز۔ تو نوجوان تو پہلے ہی عرش کے سائے میں آ گئے تھے، اب اللہ نے بوڑھوں کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیا۔ پھر وہ دو شخص جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں۔ اب جو مرید کو شیخ سے محبت ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ مرید اور پیر دونوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ معیار لکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پورا مجمع قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور کسی کو پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کر دعا مانگے اور اللہ کے خوف سے رو پڑے۔ کتنے مرد کتنی عورتیں ایسی ہیں ظاہر غفلت کی زندگی ہو جاتی ہے، گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، مگر کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے نماز کے بعد، تہجد کے بعد، دن میں، رات میں بندے کا دل بھر آتا ہے اور بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسا مرد اور ایسی عورت جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہا، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ پھر کوئی مرد کسی عورت کو گناہ کی طرف بلائے اور عورت کہنے میں اللہ سے ڈرتی ہوئی انکار کر دے تو یہ عورت بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگی۔ یا کوئی عورت مرد کو بلائے اور انسان مرد گناہ کر انکار کر دے تو یہ مرد بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر اگر کسی نے کسی سے قرضہ لیا اور مقروض جو ہے وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا اور قرضہ دینے والا اس کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم سہولت سے دے دینا، میں سختی نہیں کرتا، تو مقروض کو سہولت کا ٹائم دینے والا یہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ غریبوں کے لیے تو اللہ نے راہ ہموار کیا ہی تھا، امیروں کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیا۔ پھر جو بندہ تجارت میں سچ بولتا ہے تو سچ بول کر تجارت کرنے والا بندہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر رات کے اندھیرے میں جو بندہ مسجد میں چل کے جاتا ہے فجر کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے، یہ بندہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر یتیم کی پرورش کرنے والا، ہمارے گھروں میں بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا جو یتیم ہو گیا تھا یا ماں فوت ہو گئی تھی تو دوسرے اس کی پرورش کرتے ہیں۔ یتیم کی پرورش کرنے والا بندہ یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر جس بندے کی طبیعت ہوگی نا جلدی معاف کرنے کی، کہ دوسرے سے غلطی ہو گئی، وہ غصہ نہیں کرتا، جلدی معاف کر دیتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو دوسروں کو دنیا میں جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ اس کو قیامت کے دن جلدی معاف فرمائیں گے اور اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رشتہ داریوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ماموں، چچا، پھوپھی، رشتہ داری جو قریب کی ہوتی ہے، خون کی رشتہ داری، ان سے تعلق بنا کے رکھنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کرنے